السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سجاد ترین۔ آج 14 مارچ ہے اور ہفتے کی شام ہے۔ اس وقت جو اطلاعات آئی ہیں وہ امریکہ نے ایران کے جزیرے پر حملہ کر دیا ہے، جزیرہ خار پر انہوں نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ایران جو ہے اپنا تیل سپلائی کرتا ہے، دوسرے ملکوں کو تیل بھجواتا ہے۔ بہت بڑے پیمانے پہ اس پر بمباری کر دی گئی ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ میں نے جو تیل کی تنصیبات ہیں ان پر حملہ نہیں کیا، باقی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے تباہ کر دی ہیں۔ لیکن اب اس کا جو ریئیکشن آئے گا، جو رد عمل آئے گا، وہ بہت خوفناک آئے گا۔ اور اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ اب ایک طول پکڑنے جا رہی ہے۔ اس میں ایرانین اتنا خوفناک جواب دیں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ پہلے بھی وہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور ملکوں کی معاشی صورتحال بہت خراب ہو رہی ہے۔ خود صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کی جو سیاست ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور وہ خود بہت پریشان ہے۔ 10 دن تقریباً وہ غائب رہا ہے، نیتن یاہو کہیں جہازوں میں گھومتا رہا ہے، کہیں ادھر رہا ہے ادھر رہا ہے۔ 10 دن کے بعد وہ منظر عام پر آیا ہے، وہ بہت گھبرایا ہوا ہے۔ اسی طرح ٹرمپ جو ہے وہ کبھی کہتا ہے مجھے رومیو نے کہہ دیا تو میں نے یہ کر لیا، کبھی کہتا ہے میں نے فیل کر لیا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت امریکہ دھستا چلا جا رہا ہے اس جنگ میں۔ یہ ایران پر حملہ کرنے کے بعد امریکہ جو ہے وہ بری طرح پھنس گیا ہے اس جنگ میں، اور اب وہ اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، اور وہ مسلسل جو ہے وہ مختلف حملے کرتا جا رہا ہے اور مختلف اقدامات کرتا جا رہا ہے۔ دنیا کے مختلف علاقوں سے اس جزیرے سے جو ہے وہ تیل جاتا تھا، یہ جو گہرا پانیوں والی جگہ تھی، اور ایران یہاں سے دنیا کے مختلف ملکوں کو تیل بھیجتا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ جو امریکہ نے اقدامات کیے ہیں اور جو ریئیکشن کیا ہے، اس سے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے اپنا تیل کرنے سے یا جزیرے پہ حملہ کرنے سے ایران جو ہے وہ ڈر جائے گا یا خوف زدہ ہو جائے گا؟ ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ اب اپنی فوج جو ہے وہ ایران میں داخل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ 5,000 کے قریب مختلف جگہ پر جو ان کی فوج تعینات تھی وہ اس کو لا رہے ہیں، ایران کے قریب لا رہے ہیں، اور اگلے 4-5 دن میں وہ فوج جو ہے وہ پہنچ جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ فوج جو ہے ایران میں داخل ہوگی۔ ماہرین کا خیال یہ ہے کہ وہ اپنی فوج لا رہے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کے جو سیکورٹی کے سیکرٹری ہیں علی لارجانی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک دفعہ آئیں، اور آئیں تو صحیح، پھر ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ان کے ساتھ بنتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر امریکن فوج ایران میں داخل ہوئی تو وہ امریکی فوجیوں کا قبرستان بنا دیں گے۔ علی لارچانی، کل آپ نے دیکھا ہوگا یوم قدس تھا، وہ لوگوں میں کھلے عام پھر رہے تھے، ان کے پریزیڈنٹ پھر رہے تھے، ان کے چیف جسٹس پھر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ایرانی ایک ایسی قوم ہے جو موت سے بالکل نہیں ڈرتی، اور یہی بات جو ہے یہ یہودیوں کے لیے اور امریکنز کے لیے بہت زیادہ خوف کی علامت بنتی جا رہی ہے۔ علی لارچانی نے یہ کہا ہے کہ آپ آئیں ایک دفعہ، پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران میں امریکن فورسز کا قبرستان بنا دیں گے اگر انہوں نے ایسی حرکت کی۔ ماہرین کا خیال یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ بالکل تیار ہے، اور اگر امریکہ نے اپنی فوج ایران میں داخل کی، زمین پر اتار دی، تو بہت بڑے پیمانے پر امریکہ کو تباہی ہوگی۔ اور جب امریکن فورسز اور امریکن فوجیوں کی لاشیں جب واشنگٹن میں جائیں گی تو وہاں پر ٹرمپ کے خلاف بہت بڑا احتجاج ہوگا اور بہت بڑا ریئیکشن ہوگا۔ یہ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایرانی فورسز اور ایرانی قوم اس کی انتظار کر رہی ہے کہ ان کی فوجیں آئیں اور وہ بوٹ آن گراؤنڈ ہوں، پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بڑا کام ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا ایران کے ارد گرد جو ہے نا، اب انہوں نے اپنے جو فوجی لگائے ہوئے تھے وہ سائڈ پہ کر دیے ہیں۔ وہ جو ان کا بڑا ایک جہاز کھڑا ہوا تھا، وہ بحری بیڑا کھڑا ہوا تھا، اس کو پیچھے کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ایران میں کس طرح داخل ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا، ذرا ماضی کی ایک میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایران اور عراق کے درمیان 10 سال جنگ رہی، اور ان 10 سالوں میں عراقی فوج نے کئی دفعہ کوشش کی کہ وہ ایران میں داخل ہو، لیکن ان کو بہت مارا، ایرانیوں نے بہت مارا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قدرتی طور پر جو ایران کا علاقہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے ارد گرد جو ہے پہاڑیاں ہیں، اور اس میں کوئی درہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ جیسے پاکستان میں درے موجود ہیں، درہ خیبر ہے، درہ دوسرا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں وہاں درہ نہیں ہے، اور وہاں سے وہ کیسے انٹر کہاں سے ہوں گے یہ اب دیکھنا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ سوائے ایک تفتان والا راستے کے علاوہ باقی راستے جو ہیں وہ سارے بند ہیں، اور تفتان کی طرف سے وہ انٹر نہیں ہو سکتے کیونکہ اس طرح پاکستان ہے۔ تو یہ اب دیکھنا ہے کہ وہ کہاں سے انٹر ہوتے ہیں، اور جب وہ انٹر ہوں گے تو اوپر سے پہاڑوں پہ جو ایرانی فوج کھڑی ہوگی وہ ان کی پھر لاشیں وہیں گرا دے گی۔ ایک تو یہ صورتحال ہو گئی۔ دوسرا محض ایران جو ہے وہ آج تک تمام تر صورتحال کے باوجود وہ ڈٹا ہوا ہے اور امریکہ کے خلاف ہے۔ لوگوں کا یہ خیال یہ تھا، اور خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کا شاید خیال یہ تھا کہ ایک دو چار دن کی لڑائی ہوگی اور اس کے بعد ایران سرنڈر کر جائے گا اور ہم رجیم چینج کر دیں گے۔ اب ایسے لگ رہا ہے کہ رجیم چینج جو ہے وہ ایران میں تو شاید نہیں ہوگی، اب ایسے لگ رہا ہے کہ کہیں امریکہ میں رجیم چینج نہ ہو جائے، کیونکہ امریکنز جو ہیں وہ جیسے جنگ طول ہوتی جا رہی ہے، وہ پکڑتی جا رہی ہے، وہ صدر ٹرمپ پر مختلف سوالات کر رہے ہیں، وہ مختلف سوالات کی بچھاڑ کی ہوئی ہے۔ اب صدر ٹرمپ جو ہے ان کے سوالات سے بچنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کہانی کر رہے ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو ایک اور امریکہ نے گیم کر دی ہے، ایک اور امریکہ نے نیا ماز کھول دیا ہے کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی اور ایران کے باقی جو لیڈرز ہیں جس میں علی لارجانی بھی شامل ہے اور باقی ان کے 3-4 لوگ شامل ہیں، ان کے سروں کی قیمت جو ہے ہیڈ منی لگا دی ہے $10 ملین کی، کہ جو ان کی مخبری کرے گا یا جو ان کو مروائے گا یا ان کا قتل کرائے گا یا ان کے بارے میں بتائے گا، اس کو یہ پیسے دیے جائیں گے۔ کہ اب یہ اتنا بے بس ہو گیا ہے کہ اس کی ایران نے بہت کنٹرول کیا ہے۔ جو ان کے ہاں جاسوس تھے، جو اسرائیل کے یہودیوں کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے، ان کو کافی انہوں نے پکڑا بھی ہے، کافی ان کے خلاف ایکشن بھی کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان کو انفارمیشن نہیں مل رہی، جس کی بنا پر امریکہ نے جو ہے ہیڈ منی لگا دی ہے، اور اس کا بہت بڑا ریئیکشن آئے گا امریکہ کے اوپر، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ان کے مسائل بڑھیں گے۔ دوسری جانب ایران نے بحرین میں جو امریکن اڈا تھا اس پر حملہ کر دیا ہے، انہوں نے بہت بڑا ریئیکشن کیا ہے، بہت بڑی تباہی ہو گئی ہے، وہاں آگ لگی ہوئی ہے، اور آنے والے چند گھنٹوں میں جب میں اگلا ویلاگ کروں گا تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ وہاں پر کتنی تباہی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایران نے جو ارد گرد کے ممالک ہیں ان کو یہ بالکل واضح اور کھلا پیغام دے دیا، اگر کہیں سے امریکنز نے کسی بھی اڈے سے حملہ کیا تو اس کا بہت منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دبئی پر ایران نے بہت خوفناک حملہ کیا ہے، اور اب دبئی کی ساری معیشت جو وہ بیٹھ گئی ہے، اور دبئی کے حکمران اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پریشان ہیں کہ اب کیا کریں۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جنگ طویل ہوتی جائے گی اسی طرح امریکہ کو نقصان ہوتا جائے گا، اور امریکہ یہاں سے بھی جیسے افغانستان اور ویتنام میں امریکہ شکست کھا کے نکلا ہے، یہاں سے بھی شکست کھا کے نکلے گا۔ دوسری جانب طالبان نے ڈرون جو ہیں وہ بھیج دیے ہیں پاکستان میں۔ گزشتہ روز جو ہیں وہ 2 ڈرون آئے یہاں اسلام آباد میں، فیض آباد کے قریب آ کے گرے ہیں۔ بم گرا ہے بھائی اسلام آباد I9 میں، آفس کے باہر شیشے سارے ٹوٹ گئے۔ یہ دیکھو جی، اس سائڈ پہ گرا ہے، ہاں یہ دیکھیں نا، یہ سارے شیشے ٹوٹ گئے ہیں، اس سائڈ پہ گرا ہے کچھ۔ اور ان کے جو طالبان کے جو کمانڈرز ہیں، ان کے جو وزیر دفاع ہیں، انہوں نے کہا ہے جی ہم نے یہ ڈرون بھیجے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب ایک ایسا ریئیکشن کرے گا، اور پاکستان کو ریئیکشن کرنا بھی چاہیے۔ پاکستان کی فوج جو ہے دنیا کی ایک بہترین فوج ہے، اور وہ فوج جو ہے ان کا بھرپور جواب دے گی اور جواب دے رہی ہے۔ یہ جو اس قسم کی واقعات کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی فوج تو ہے نہیں، نہ ان کے پاس کوئی فضائیہ ہے، نہ یہ پاکستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، بلکہ ان کا گرو جو مودی ہے، جو ان کا سرپرست مودی ہے طالبان کا، اس کو پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا تھا، اور مودی جو ہے وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکا، تو یہ مودی کے جو بغل بچے آج کل بنے ہوئے ہیں افغان طالبان، یہ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں خطے کی صورت حال جو ہے اس میں زیادہ کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ جب امریکن فورسز داخل ہوں گی ایران میں تو وہاں سے ریئیکشن بھی بہت زیادہ ہوگا، اور خطے کی صورتحال اور زیادہ خراب ہوگی۔ ایران جو ہے ایک تو ان کے جو امریکن فورسز ایران میں داخل ہونے کی کوشش کرے گی، ان کا مقابلہ کرے گی، اور دوسرا وہ جہاں امریکن اڈے ہیں خطے میں، جو سعودی عرب ہو گیا، کویت ہو گیا، بحرین ہو گیا، امارات ہو گیا، دبئی ہو گیا، جہاں وہاں موجود ہیں وہ ان پر ریئیکشن کرے گا۔
تو آنے والے دنوں میں اپنے ویلاگ میں آپ کو صورتحال سے آگاہ کرتا رہوں گا. آنے والے دنوں میں یہ کہنا کہ صورتحال کو بہتر ہو جائے گی، کہ معاملات بہتر ہو جائیں گے یا دنیا کی معاشی حالت بہتر ہو جائے گی، ایسے امکانات نہیں لگ رہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات پر کوئی آدمی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی آدمی بطور ثالث کا اس جنگ میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.